اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، عظمتیں اتنی کثیر ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، نوازشوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کو اس ایک مبارک مہینے میں پوری طرح بندوں پر اونڈیلنا چاہتے ہیں۔ اب بندوں کا کام ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کو، اللہ تعالیٰ کی فضل کو لوٹنے کی کوشش کرے۔ یہ مبارک مہینہ اس وجہ سے بھی عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان اور انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے قرآن حکیم جیسی آخری اپنی کتاب کو نازل کیا، جس میں ہدایت، نور، سعادت سب کچھ موجود ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ایٹماسفیئر ایک دم چینج ہو جاتا ہے، ایک دم سے ماحول بدل جاتا۔ یوں چاند نظر آیا، دن میں وہ بات نہیں رہتی، سب جانتے، سب مانتے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ دن میں عبادت، وہ روزے والی عبادت کو لگایا، راتوں کو حسین اور خوبصورت بنا دیا، سحری میں مزہ، افطار کے وقت دعا کو قبول کرنے کی اللہ نے گارنٹی دی، اور قیام اللیل ہے، تراویح پڑھنا ہے، یعنی پورے دن اور رات اس ایک مہینے کے اللہ تعالیٰ نے ایسے حسین بابرکت بنا دیا ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سمجھ کے حساب سے بتا دیا کہ پہلا عشرہ، شروع کے 10 ڈیز، رحمت، رحمت ہی رحمت۔ دوسرا عشرہ مغفرت، بخشش۔ تیسرا عشرہ، آخری کے 10 ڈیز، دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ۔ لیکن پہلا دہا تو گزر گیا، آج 11واں روزہ ہے رحمت کا، تو کیا رحمت کلوز؟ نہیں، اللہ کی رحمت تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا آغاز کر کے بتا دیتے ہیں کہ من ساما رمضان ایمان و احتسابہ، جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رہتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ بخشش وہیں سے شروع۔ روزے کو اگر آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شروع ہو گئی، مغفرت کی گارنٹی، پچھلے سارے گناہ بخشش۔ ابھی کیا چاہیے؟ صوم اور روزہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل کرتے ہیں، اتنی اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرتے ہیں کہ روزہ ہونے کے باوجود موسم کی شدت اپنی جگہ، گرمی اپنی جگہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ روزہ رکھتے ہوئے ہر کام کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اب جو نان مسلمس ہیں ان کے پاس بھی وہ اپاس کچھ بولتے بلا بدتر، وہ رکھتے ہیں روزہ، کیا کی رکھ لیتے ہیں، اس میں کھانا پانی چھوڑ دے، میوہ بھی ٹکا کے چل رہے، پانی بھی ڈک 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 ڈک۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی اگر روزہ رہ رہا ہے تو ڈر اور خوف ایسا رہتا کہ ایک خطرہ بھی وضو کرتے ہوئے حلق کے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ارے ایسا روزہ رکھ کے بتاؤ، نان مسلم ڈاکٹرز، اسکالر سب بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے جو اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ہے روزہ۔ اب یہ روزہ رکھتے ہوئے اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی اسٹڈی بھی چل رہی، تاجر ہے تو تجارت بھی چل رہی، مزدور ہے تو مزدوری بھی کر رہا، روزہ بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ روزہ ہے، روزے کے باوجود اگر سفر درپیش ہے، سفر بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ سفر میں بھی روزہ رکھنا عالیت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما دیے، روزہ ہے، سفر ہے اور بیماری میں ہے تو چھوڑ سکتے، دوسرے دنوں میں رکھ سکتے، رخصت بتا دیے، لیکن آگے عالیت بتا دیے کہ اگر تم رہو گے روزہ، وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر اس کا تمہیں علم ہو۔ تو عالیت تو یہ ہے کہ سفر میں، تو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہر چیز بخوبی بہترین انداز میں کرتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی وسیع رحمت ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہی ہے کہ یہی چیزیں دیگر مہینوں میں رمضان المبارک کے علاوہ اتنی مشقتیں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھا ہے۔ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی، سارا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، پورا اتھل پتھل ہو جاتا، سونا، نیند، جاگنا، جانا آنا، ایکٹیویٹیز سب پہ ایفیکٹ پڑتا ٹریننگ کے دوران، بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ۔ تو یہ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، ایک مہینے میں کمانا ہے، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، اتنی بڑی سبسڈی، اتنے بڑے آفرز اللہ تعالیٰ دے دیے ہیں کہ اسے ہم سمیٹتے رہ جائیں گے، دیکھے 11 دن تو نکل گئے۔ الغرض لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیگر مہینوں میں اتنی زیادہ مشقتیں نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں بندہ جو کرتا ہے یہ عزم کی پختگی کی وجہ سے، ایمان کی پختگی کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق۔ ایسے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے صحت ہوتے ہوئے بھی روزہ چھوڑ دیتے، بہانے چھوٹے موٹے، حتیٰ یہ کہ نان مسلم ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ڈائلیسس کا مطلب مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یوں سمجھ لیجئے کپڑے کو پوری شدت کے ساتھ نچوڑ کے ایک ایک خطرہ نکال رہے ہیں، تو ڈائلیسس کا مطلب ویسے ہی انسانی جسم کو نچوڑ کے پورا کر دیتے ہیں۔ اب کیا حالت ہوتی ہوں گی ڈائلیسس کے، لیکن ڈاکٹرز کا یہ مشورہ ہے، ان کی ایڈوائس یہ ہے کہ ڈائلیسس پیشنٹ بھی روزہ رکھے، اور رکھنے والے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی، دیکھیے کتنا بڑا فضل، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ صرف اللہ کی محبت میں کیا جاتا ہے، اللہ کی عزم کا ارادے کی پختگی۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں پر روزے فرض کیے ہیں، لیکن اس میں جو بڑی غرض بتائی گئی ہے، بڑا ریزن کہ روزہ کیوں رکھا جائے، پہلی امتوں پر بھی تھا، تم پر بھی تھا، کیوں؟ 11 مہینے کھلانے والے رزاق کے حکم کی تعمیل کیوں؟ 1 مہینہ رکنا ہے کھانے پینے سے کیوں؟ لعلکم تتقون، فائدہ تمہارا ہی، لو روزہ تم رکھو، عبادت تم کرو، فائدہ بھی تمہارا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
تو بھلائی بھی بہتری بھی کس کی ہے؟ خود کی اپنی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ فقیر بارہا آپ کو باور کراتا رہا، یاد دلاتا رہا کہ تقویٰ، پرہیزگاری ماسٹر کی ہے، ساری عبادتوں کی جڑ، ساری عبادتوں کا یہ اساس ہے، بنیاد ہے، یہ بیس ہے تقویٰ۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا سینکڑوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، اتقوا، تتقون، متقین سب کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے بعد ہی بندہ یہاں سے نیٹ اینڈ کلین، یعنی واشنگ مشین ہے یہ دنیا، اگر اپنے آپ کو کلین کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جاؤ، کلین ہوں گے، نہیں باہر ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے ہی میلے کچلے جائیں گے۔ تو ہر عبادت کی غرض و غایت تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو روزہ جیسی یہ خوبصورت اور حسین عبادت کی بھی مین اور بنیادی وجہ، بنیادی اساس، ریزن تقویٰ اور پرہیزگاری۔ حاضرین محترم، مومن اور کافر کی طرز زندگی میں، لائف اسٹائل میں بہت بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا، دونوں کی زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہے، بالکل مختلف ہے۔ مومن کی کوشش، مومن کی بھاگ دوڑ، مومن کی جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کر لے، پیروی کر لے اور اپنا بھلا کر لے۔ اللہ تعالیٰ جو رولز اور ریگولیشنز دنیا اور آخرت ہر دو کی بہتری کے لیے مومن بندوں پر لگائے ہیں، اسے پورے دیانتداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کر لے۔ مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ تھاٹ ہوتی ہے، یہ اس کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے۔ اور کافر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نفسانی چیزوں میں پڑا ہوتا ہے، اس کا لائف اسٹائل من مانی چیزیں، جو من چاہا کر لیا، جو دل بولا کر لیا، اس کے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں، اس کی زندگی بالکل بظاہر دکھتا انسان لیکن حیوان کی طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا، اب ہم اپنے مومن ہونے کا، اپنے ایمان کے سچے اور پکے ہونے کا ثبوت کیسے دیں؟ ہر چیز کے لیے ثبوت چاہیے، تو کیسے دیں؟ اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال صالحہ مومنوں پر لگائے ہیں، لاگو کیے ہیں، ان اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے سچے اور پکے ایمان کا ثبوت دیتے رہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی ٹریننگ والا مہینہ کہ ہم اپنے ایمان سے میچ کرنے والے، اپنے ایمان کے مطابق اعمال صالحہ کو پوری خوش دلی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ اختیار کرتے رہیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کے مطابق ہو جائیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ٹریننگ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے حدیث شریف بھی پڑھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے بلکہ کنڈیشن لگا دی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمانے کے، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رہا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور محاسبے کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، جب یہ دونوں کنڈیشن پورے ہوتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو ٹریننگ میں آدمی جتنا سنجیدہ رہے گا، جتنا سیریس ہوگا، جتنا ٹریننگ میں محنت کرے گا، پوسٹنگ بڑی اچھی ہوگی، اتنی ہی اس کے لیول کی پوسٹنگ ہوگی۔ پوسٹنگ اگر اچھی ہونا ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایسا ہے، ٹرین ہونے کے بعد 11 مہینے سنبھالنا ہے۔ ایک مہینے میں تو مسجدیں بھر جاتی، روزے رکھ لیتے، اب اس کے بعد 11 مہینوں میں وہاں پر ہے کہ ایمان و احتسابات تھا، روزہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، آگے کے 11 مہینے بتاتے ہیں۔ تو بہرحال روزے کی غرض و غایت بتا دی گئی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیکی کو اپنا فائدہ جان کر مخلصانہ طور پر اختیار کرنا اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بچ جانا، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ حاضرین محترم،
گناہ کیا ہے؟ واٹ از ایول ڈیڈس؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از گڈ ڈیڈس؟ نیکی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ تو سمپل طریقے سے عام فہم انداز میں موٹے موٹے الفاظ جسے کہتے ہیں، اس میں گناہ کسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ گناہ ہر اس عمل اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو گناہ گار کی ذات کو نقصان پہنچا دے، ڈیمیج کر دے، اس کی روحانیت کو مردہ کر دے، اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہ کا مطلب ہے مذہبی زندگی کو ہلاکت کے راستے پر اپنی مرضی سے ڈال دینا۔ نیکی بھلائی اچھائی کسے کہتے ہیں؟ نیکی ہر اس عمل کو، ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نیکی کرنے والے کی ذات کو فائدہ پہنچائے، بینیفٹ پہنچائے، اور اس کی روحانیت کو زندہ باقی برقرار رکھے، بلڈ اپ کرے، اس کی روحانیت کو بڑھائے اور اس کی آخرت کو آباد کرے، اسے نیکی کہتے ہیں۔ نیکی کا مطلب مذہبی زندگی کو نجات کے راستے پر ڈال لینا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ گناہ کیا ہے، ایول ڈیڈز کیا ہے، نیکی کیا ہے، گڈ ڈیڈز کیا ہے، یہی بتا رہا ہے، یہی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی کو کام میں لاتے ہوئے دائمی آخرت کی زندگی جہاں پرماننٹ رہنا ہے، وہاں سے کوئی ایگزٹ گیٹ نہیں ہے، پلٹ کر آنا نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں رہتے ہیں تو یہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جو ایول ڈیڈز کو اختیار کر کے جو وہاں جاتے ہیں برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں، خطرناک اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں، وہاں پکارتے ہیں کہ مالک ایک مرتبہ ہمارے کو ریٹرن بھیجیے، ہم دنیا میں جاتے ہیں اچھے اچھے کام کریں گے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو دائمی زندگی کے لیے عقل مندی کس میں ہے کہ دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ مختصر اور دائمی، یہ دونوں چیزوں کو جب آدمی ریئلائز کر لے گا تو پھر سمجھے گا کہ بھئی یہاں تو چھوڑنا ہی چاہیے، اس کو تو چھوڑنا ہی چاہیے، یہ گیسٹ ہاؤس ہے، ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، چھوڑنا ہے تو کیسے چھوڑنا ہے؟ تو اسی لیے ایک فارسی میں محاورہ ہے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، دنیا کا کام کسی نے بھی آج تک پورا نہیں کیا، جس کسی نے بھی کیا اس کے بہت سارے ارمان ادھورے رہ گئے۔ ہرچے گیرت مختصر گیرت، جو کچھ لینا ہے تھوڑا بہت لے لو۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ٹرین کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کیا ہے؟ عبادتوں والا، عبادتیں ہونا ہے، اور اب جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم عبادت گزار ہیں یا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ریئلائز کرنا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی بہت دن باقی ہے، اپنا جائزہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، عظمتیں ہیں، ہم حقیر بندے اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تیرے پاس نہیں لا رہے ہیں، بس تیری وسیع رحمت کے صدقے میں، تیری بڑی شفقت کے صدقے میں ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، اور ہمارے لیے اس ٹریننگ کے مہینے میں ہمارے دلوں میں اتنی تیری الفت، تیری محبت ڈال دے کہ ہم ٹرینڈ ہو کر اگلے 11 مہینوں میں صرف تیری عبادت اور بندگی کے سچے جذبے کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اور گناہوں سے اس طرح بچے جس طرح سے انسان موت سے ڈرتا ہے، ویسے گناہوں سے بچنے کی، ڈرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔